اچھا عرض کرتا حضور پھر زیارت کیویں ہوندی؟ آپ نے فرمایا تینوں بعد چ دساں گے، جی ایک کام کہیے تے کرے گا؟ تو مرید بھی مرید تھے حضرت۔ عرض کرتا حضور حکم۔ آپ نے فرمایا جی گھر جاندے نا مچھی لے کے جانی تے پکانی نہیں بلکہ تلنی نہیں، تے تل کے نا جنی ک کھادی گئی نا اونی ک کھانی، بس کام ہے کرنا ہے کہ نال پانی دا گھٹ بھی نہیں پینا ہے، تے سویر تک پانی نہیں پینا، فجر بعد پی لیں، پھر ویکھاں گے جو ہوئے گی۔ وہ مرید بولے گیا، اس نے جناب مچھلی فرائی کی، جتنی کھا سکتا تھا نا اتنی اس نے کھا لی، پانی کا ایک گھونٹ نہیں پیا۔ تو مچھلی بھی فارمی نہیں ہوتی، تو مچھلی بھی دریا کی ہوتی۔ وہ کو 2-4 اس نے کام کرنے تھے، کر کے گھر آ گیا، چارپائی پہ لیٹا، وہ نیند کہاں ہے، پڑکی لگی ترے لگی، دل کرے گی تو پانی لبے تو پانی پی۔ حضرت نے فرمایا سی پانی پینا، بیچارہ ساری رات منجی کے پاسے مار گیا، دل گھبرائے، دل پانی پانی پانی، نیندر پوے کوئی۔ وہ سرگی دا ویلا جدوں نیڑے آیا نا، مار مار کے پاسے نا بیچارے نوں نیند دی تاری ہے کہ خواب کی ویکھدا ہے کہ دریا دیاں تے رج کے پانی پیتا، اکھ کھلی تے پھر پیاسا، پھر تھوڑی دیر اکھ لگ گئی، ویکھیا کہ تالاب دیاں تے رج کے پانی پیتا، اکھ کھلی تے پھر پیاسا، پھر اکھ لگی، ویکھدا کی کسی خوہ تے رج کے پانی پیتا، لیکن اکھ کھلی تے پھر پیاسا، پھر اکھ لگی کی ویکھدا اپنی گھر تے رج کے پانی پیتا، اکھ کھلی تے پھر پیاسا۔ جدو آخری واری چوتھی واری اکھ کھلی نال مسجد جان بھی پئی ہوئی، وضو کیتا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کر آیا، پیرا نے کہی نماز پڑھ کے پی لی، رج کے پانی پی کے نہ پیرا کر گیا۔ بزرگاں نے پوچھا ہاں جی کی ہویا ساری رات؟ میں نے حضور ہونا کسی نیندر ہی نہیں پئی۔ فرمایا کیوں؟ حضور ترے لگی سی۔ فرمایا پھر؟ حضور پاسے مار مار کے نا سرگی اکھ لگی تے ویکھنا کی ہاں دریا تے ہاں تے رج کے پانی پیتا ہے، لیکن اکھ کھلی تے پھر پیاسا۔ پھر حضور پھر اکھ لگی، ویکھیا خوہ تے ہاں تے پانی پیتا ہے، اکھ کھلی پھر پیاسا۔ اے پھر حضور پھر ویکھا اکھ لگی، ویکھیا خوہ تے ہاں رج کے پانی پیتا، اکھ کھلی تے پھر پیاسا۔ اے پھر ویکھیا حضرت اپنے گھر ہی ہاں، رج کے پانی پیتا لیکن اکھ کھلی تے پھر پیاسا۔ فرمان لگے پھر کچھ سمجھ آئی ہے؟ اس کردا حضور نے، آپ نے فرمایا چلیا زیارت وظیفے نہ نہیں ہوندی، زیارت طلب نال ہوندی ہے۔ اس دن تینوں پانی دی طلب سی، اس دن تینوں پانی دی طلب سی، تیری طلب نے پھر رنگ پیدا کیتا، تو ساری رات گھر ہو کے بھی پانی ویکھیا ہے۔ جس دن تو ہی حضور نبی علیہ السلام دا طالب ہو جائے گا، ہوے گا پاویں تو ڈالو والی، لیکن رات تیری بھی مدینے ہی لگے گی ہے۔ آج صرف خرابی یہ ہے حضرت، آج طلب کرو، آج طلب کرو، دعا کرو اللہ طلب عطا فرمائے، دعا کرو اللہ سے ہم اپنے اور اپنے محبوب علیہ السلام کا مانگتا ہے۔ اور پتر جنہیں تسی بچے بیٹھے حضور نبی علیہ السلام کے کرم کے دریا آج بھی اسی طرح میں ہے، بس حضرت ہمارے حال خراب ہو گئے۔ یہ ہمارے ایک بزرگ ہوئے حضرت شیخ ابو الخیر اقتی علیہ الرحمہ، فرماتے مجھے حضور نبی علیہ السلام نے مدینہ بلایا۔ ہم حضرت جب مدینہ پاک جاتے ہیں نا، ہم یہاں سے پہلا پیر ہی پٹھا رکھ کے جاتے ہیں۔ وہ کیا؟ اسی ساری ڈالو والی نو کہہ کے جانے ہیں میں چلا، بڑی گل ہے بھائی تم چلا، تو ڈی سی جنگ لگ گئی ہے تو چلا، اگر وہ کرم نہ کرن تو ایک پیر نہیں چل سکتا، تو مدینے چل پیا آپ ہی ہے نہ پتر، پہلا پیر ہی غلط رکھ کے جاتے ہیں۔ ہمارے تو امام صاحب نے بھی یہ نہیں کہا، آپ فرماتے ہیں صبا لائی ہے پیغام یہ دربار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ اسی پہلا پیر ہی پٹھا رکھ کے جانے ہیں، کی کہہ کے لوگوں نے جانے ہیں میں چلا۔ اچھا بھائی پھر تو آیا تو پھر آیا نہیں، جدو کتے کرم ہوئے جو سچی ہوئی بول کے جائیے، ہے کہہ کے جائیے مینوں نبی علیہ السلام نے بلایا ہے۔ بھائی آپ ہی نہیں جایا جاتا ہے، جی آپ ہی جان والی گل ہوندی تے سارے ٹر جاندے ہیں، جاندے ہوئی نہیں جنہاں نوں بلاندے نے۔ اسی پہلا پیر ہی آپ فرماتے مجھے حضور نبی علیہ السلام نے بلایا، آپ فرماتے میں حاضر خدمت ہوا، وہاں جا کے میں نے درود و سلام پیش کیا، آ گیا۔ فرماتے ایک دن گزر گیا بھوکا، دوسرا دن گزر گیا بھوکا، تیسرا دن گزر گیا بھوکا، چوتھا دن بھی آ گیا بھوکا، پانچواں دن بھی ہو گیا۔ آپ فرماتے میری برداشت بھی جواب دے گی۔ دربار اقدس پہ حاضر ہوا اور وہاں جا کے درود و سلام پیش کیا، وہ ساتھ عرض کی محبوب علیہ السلام آپ کا غلام ہوں اور 5 دن کا بھوکا ہوں۔ کہتے یہ عرضی پیش کر کے نا تو آپ فرماتے میں نبی علیہ السلام کے ممبر شریف کے پیچھے جا کے سو گیا۔ کہتے جب سو گیا نا تو خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ سویا ہوں، اور مجھے جا کے حضرت مولا علی مشکل کشا نے جگایا۔ فرماتے ہیں حضرت مولا فرمانے لگے ابو الخیر تو سویا ہوا ہے، دیکھو حضور نبی علیہ السلام تشریف لائے، جیسے میں دکھ دی تھوڑا دا نوکر بنتے سے پھر بھی ایک نہ نواز۔ فرماتے میں حاضر خدمت ہوا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں جانب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، بائیں جانب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے۔ کہتے میں نے خواب ہی میں نے حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو چوما، حضور نبی علیہ السلام مجھے فرماتے ہیں اے ابو الخیر
تو 5 دن کا بھوکا ہے اور ہمارا مہمان ہے، تو یہ لے پھر روٹی کھا ہے۔ کہتے خواہ بھی میں نے حضور نبی علیہ السلام نے مجھے ایک روٹی دی اور فرمایا بھی کھا، تو کہتے میں نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے بیٹھے نا وہ روٹی کھانی شروع کر دی۔ فرماتے ساتھ میں روٹی کھا رہا تھا، ساتھ حضور کے چہرے والدہا کی زیارت کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں میں نے آدھی روٹی کھائی، میں نے آدھی روٹی کھائی، آدھی ابھی میں نے کھانی تھی، کھانی چاہتا تھا میں، لیکن کیا ہوا، آنکھ کھل گئی، میں بیدار ہو گیا، میں آدھی روٹی نہیں کھا سکتا، آنکھ کھل گئی۔ لیکن فرماتے ہیں کرم جاؤں قربان جاؤں ان کی کرم نوازیوں پر، آنکھ تو کھل گئی لیکن آدھی روٹی پھر بھی ہاتھی میں تھی۔ آپ فرماتے ہیں آنکھ تو اب اگے اگے ہو جو، میرے حال بارش تیز آ گئی ہے، تھوڑا تھوڑا اگے ہو جو۔ زندہ باد۔ بس بیٹھ جائیں جی، میں آپ کو زیادہ امتحان میں نہیں ڈالوں گا کیونکہ شکیل بھائی بھی تشریف لائے ہیں اور موسم بھی جو ہے نا وہ کچھ اپنے انداز بدل رہے ہیں، تو چلو سب کی حاضری تھوڑی تھوڑی لگ جائے جس سے پہلے کہ یہ ٹپکنا شروع ہو جائے۔ بھائی مالک دے رنگ نے نا، جو چاہے سو ایسے تو پتہ لگتا ہے کہ مالک ہی ہے، ہاں مالک دیاں بے نیازی ہیں، مالک دیاں بے نیازی ہیں۔ تو آپ فرماتے آنکھ تو کھل گئی لیکن آدھی روٹی پھر بھی آتی ہوتی ہے۔ اور آپ فرماتے دوسرا کرم یہ تھا کہ جو انہوں نے آدھی اپنے پاس بٹھا کے کھلائی نا، اس کا ذائقہ بھی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دریا رحمت ہے حضرت وہ آج بھی اسی طرح جوش ہوا۔ بس حضرت جی ہم ہی کمزور پڑ گئے، اور میں تو اکثر کہتا ہوں حضرت جی آج امت کا روحانی اور قلبی رشتہ حضور نبی علیہ السلام سے دن بدن کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ اس کو کمزور نہ پڑ دیں، اس کو اور مضبوط کرو۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے ماشاءاللہ کہ درود پاک پڑھا کرو اور اپنی صحبتیں ٹھیک رکھو۔ پاک لوگ ہم تو کچھ بھی نہیں نا، حضرت امام احمد بن حنبل آپ روزانہ حضرت بشر حافی کی بارگاہ میں جایا کرتے، اور لوگوں نے اعتراض کر دیا حضرت آپ تو مجتہد ہیں، امام ہیں آپ اپنے فن کے، تو آپ اس بابے کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں شریعت کا امام ہوں، اس کے لیے پاس اس لیے جاتا ہوں کہ وہ طریقت کا امام ہے۔ میں دین بڑا جانتا ہوں لیکن اس بابے کے پاس اس لیے جاتا ہوں کہ جن کا دین ہے یہ ان کو بڑا جانتا ہے۔ اپنی صحبتیں ٹھیک ہے، بری صحبت جی بیڑا گرک کر چھڑ دے بے درداں جی جاری نیتے ہو جاسی منہ کالا، اے دے تو تنہائی چنگی جڑی بخشے میں ہو جاتی، ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں نظر نہ آوے، انجواں دا پانی دے محمد ریت مٹی ہو جاوے۔ آپ کو تو خود ہی نہیں پتا آپ کیا ہیں۔ اقبال نہیں کہتا بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں نہ کر ترلے خواج خضر دے، تیرے اندر آپ بھی اپنے آپ کو پتر ضائع۔ اللہ نے تانوں بہت کچھ عطا کیا، اپنے آپ کو ضائع نماز دی پابندی کرو اور اللہ دا ذکر، تانوں کی پتہ ذکر کی نہ موقع۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھا ایک بارات تھی تو وہ دلہن لے کے نا واپس آ رہی، ٹھیک ہے، ظاہر ہے حضرت جی اب تو سائن بورڈ ہے نا، شکیل بھائی بھی بڑا سفر کرتی ہے، بڑی معاونت کرتی ہے، اگر یہ نہ ہو تو بڑا مشکل ہوگا۔ اب گوگل آ گیا ہے، وہ بھی راستے بتاتا ہے، سائن بورڈ لگے ہیں، لکھا ہے جی آپ نے سرگودا جانا ہے تو اس طرف ٹرن ہو جائے، منگووال جانا ہے تو اس طرف ٹرن ہو جائے، بیرے جانا ہے تو اس طرف ٹرن ہو جائے۔ اس وقت تو کچھ نہیں، وہ برات راستہ بھول گئی، بڑا کو بچ وڈا وڈیرا سی، انہیں کیا کھلونا بھی چنگا کہ ٹر دے کتنے تے پہنچ جانے، وہ ٹر دے چلتے چلتے وہ ایک جگہ پہنچے تو وہ نا وہ کو روشنی دکھائی دے رہی، بڑا کو وڈا وڈیرا سی، وہ کہندا بھائی جی کوئی روشنی ہے تو پھر روشنی والا بھی ہوئے، ٹرو روشنی ہے۔ وہ جیسے جیسے روشنی قریب آ رہی تھی ساتھ کانوں میں ہو کی صدائیں بھی آ رہی تھی، سارا بیلا ہو کی صداؤں سے گونج رہا تھا، اور قربان جاؤں اس ہو کے لیے، کیونکہ ہو کرنے والا بھی عام نہیں تھا، وہ خود ہی باہو تھا حضرت ہے، اس کے ہو نے حضرت اس جنگل میں کیا کیف و مستی تاری کی ہوگی، اس بیلے میں کیا رنگ بکھیرے ہوں گے۔ اور حضرت سلطان باہو خود بھی فرماتے اور فرماتے جتھے ہو کرے روشنائی، جتھے ہو
کرے روشنائی اندھیرا چھوڑ وہندا ہو. جہاں ہو روشنی کرتا پھر ہو زمانے روشن کر دیتا ہے. بابے ہوری ہو چ مست ہو 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 ہو. ایک بڑا کے ودے انہیں حضرت دی بارگاہ سلام پیش. آپ نے ذکر کا سلسلہ روکا, جواب دیا. عرض کرتا ہے حضور بوٹی لے کے واپس جان دے تے رستہ بھول گئے تے سانو راہ پا دے. آپ نے فرمایا بیلیا جانا کتنے؟ عرض کی تھی حضور احمد پور جانا. حضرت سلطان بہو خوش ہوئے, فرمایا ساری ڈیوٹی احمد پور لے کے جان دی ہے, ساری ڈیوٹی احمد پور لے کے جان دی ہے. آؤ میرے پیچھے پیچھے. حضرت کھڑے ہو گئے, آپ کے ہاتھ میں ایسا تھا, راستے میں آنے والی رکاوٹیں آپ پیچھے ہٹاتے جا رہے تھے اور ساری بارات حضرت کے پیچھے پیچھے. وہ تھوڑا سا فاصلہ طے کیا ہوگا تو روتی بدل گئی. کہاں وہ جنگ کا بیلا, کہاں وہ میدان احد ہے, کہاں وہ جنگ کا بیلا, کہاں جنت البقیع شریف, کہاں وہ جنگ کا بیلا, کہاں سامنے مسجد نبوی شریف ہے. وہ حیران ہو کے عرض کرتے ہیں حضور کہ آپ کتنے رہے ہو؟ سیدھے احمد پور جانا. آپ نے فرمایا تسی پتہ نہیں کیڑے احمد پور دا نام لین دے, سیدھے ایسے احمد پور نو جاننے ہیں. یہ ہو کے رنگ ہے, یہ ہو کے رنگ. کرو ہو, کرو ہو. اللہ کا ذکر نہ چھوڑو, نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنا نہ چھوڑو. چلے ہو دیکھو تو صحیح اللہ نے رنگ کیا عطا فرمایا. اللہ آپ سب کی خیر فرمائے, اللہ آپ سب کو خوب رنگ عطا فرمائے. جنہیں جوان بچے پتر بیٹھے اپنی جوانیاں ضائع نہ کرو, اپنے 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 اللہ کا ذکر کرو. میں کیونکہ میرا میٹرک نا ادھر قومی اسکول تھا, سن 2002 میں نے میٹرک کیا. شاید کو میرے کو قومی اسکول کا یہاں پڑھا ہوا. ہمارے ایک ٹیچر ہوتے تھے جن کا نام تھا صابر صاحب, انگلش ٹیچر تھے. پہلا پیریڈ ان کا ہوتا تھا. ہمارے کلاس انچارج بھی وہ تھے. تو حضرت مارتے بھی بڑا تھے. حضرت کا اصول تھا کہ 6 سوٹیاں آپ نے ساتھ پہ مارنی ہوتی تھی, 6 آپ نے اس پہ مارنی ہوتی تھی, 12 سوٹیاں پوری کرتے تھے. تو جب کبھی سبق نہ یاد ہونا, اوہو شکیل بھائی جی جنی کہہ دعا کیتی جی یہ کیتی ہوئی نا, یا اللہ اپنا یار بنا لینا, یار بنا لینا. دعا کی کرنی, یا اللہ اج صابر صاحب دی سائیکل بھی پنچر ہو جائے. اچھا جی, یا اللہ تو بے نیاز ہے بدل ہی بھاشن. بلکہ یہاں تک بھی کی, یا اللہ اج صابر صاحب نے بخار ہی چڑھ جائے. لیکن حضرت جی کبھی قبول نہیں ہوئی, نہ سائیکل پنچر ہوئی, نہ بخار چڑھیا, نہ جی بارش آئی, بلکہ قبلے تشریف لے آئے تو پھر وہ اپنا جڑا نا وہ 12 ڈنڈے پورے کر دیتے. تو میں حضرت آج اکثر وہ پیشتر تنہائی میں سوچتا ہوں, میں کہتا ہوں یار انگلش دا سبق یاد نہیں سی ہوتا, صابر صاحب دا سامنا نہیں سی کر سکتے. یار کنے سبق نہیں یاد کر نبی علیہ السلام دا سامنا کیویں کرنا ہے, کنے سبق نہیں یاد. داڑھی والا سبق نہیں یاد, ٹوپی والا سبق نہیں یاد, نماز والا سبق نہیں یاد, قرآن شریف والا سبق نہیں یاد, درود شریف والا سبق نہیں یاد, نماز والا سبق نہیں یاد. اتنے سبق نہیں یاد. اتنے تو ایک یاد نہیں سی ہوتا. میری انگلش تھوڑی ویک سی, ایک یاد نہیں سی ہوتا. میں آپ کو وہ الف کے جتنے میں جذبے سے دعا کرتا تھا نا, کیونکہ ایک تو شرم بھی آتی تھی مار کھاتے ہوئے. ٹھیک ہے جی, ساری کلاس کے سامنے چھٹی نہ پڑی. یار یہ سوچ سوچ کے دل کٹتا ہے کہ کل حضور نبی علیہ السلام کا سامنا کس طرح کرنا. میں تو اقبال بھی روک کے کہتا ہے, یا اللہ جی صاحب لینی تو پھر اینا کرنی, از نگاہ مصطفیٰ پناہ ہوگی نبی علیہ السلام کے سامنے نبی. اور پتر پتہ کیا بات ہے, خوش آمدوں نے ہمارا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. جھوٹ بولنے ہوں جتنی مرضی بول دو. دیکھیے جی ٹھنڈ بھی ہے, آپ بھی آئے ہیں, میں بھی, ابھی سارے حضرت خود کو تھرمامیٹر لگا کے چیک کر لیتے ہیں ہمارا سب کا کیا کیا ہے. بھائی اونچی نہیں جواب دینا کسی نے, ٹھیک ہے جی. آپ سب نے دل میں, کیونکہ آپ مجھے جواب نہیں دے رہے, آپ نبی علیہ السلام اور اللہ کو جواب دے رہے, اور وہ دونوں ذاتیں اونٹوں کی محتاج کوئی نہیں ہے. اللہ دلوں کے چھپے راز جانتے ہیں, اور اللہ کی عطا سے ہمارا عقیدہ کہ حضور بھی جانتے ہیں. آپ مجھے جواب نہیں دے رہے, اس لیے آپ نے اونچی آواز میں بول رہے ہیں. میں بھی انہیں کو جواب دے رہا ہوں, آپ بھی انہیں کو جواب دے رہے ہیں. ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے سب کا. سچ بتانا حضرت آج کتنی بار حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھا ہے؟ 1000 بار, 500 بار, 200 بار, 150 بار, 100 بار, 50 بار, کتنی بار پڑھے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہو. اب ایک اور سچ بتانا, میں بھی بتاتا ہوں. آج قرآن شریف کتنا تلاوت کیتا ہے, سوارا تو کسی نے ذلیل تو نہیں نہ کرنا ہے. میں تو ایک تربیت کر رہا ہوں ان بچوں کو. میں نے تو منع کیا, میں خود بول رہا ہوں میں نے کتنا کیا.
تو میرا انداز ہے تربیت کرنے کا کہ چلو ان کے اندر یہ شعور جگاؤ. اس لیے مطلب آپ ہاتھ کھڑا کرو گے آپ کا ساتھ والا بھی بزت ہو جائے گا, ادھر والا بھی بزت ہو جائے گا. یہ تو پردہ ہے سب کا.